بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ محترمہ مسرور اختر کیف سونے کے آداب کے بارے میں بیان فرما رہی ہیں۔ ان کی یہ تقریر بغور ملاحظہ فرمائیں۔ سونے کے آداب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات اکرامات بندے پر بے شمار ہیں، جنہیں وہ شمار کرنا چاہے بھی تو شمار نہیں کر سکتا، اور ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے نیند۔ یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ انسان کو جب نیند آتی ہے تو اس کے جسمانی اعضاء کو سکون ملتا ہے، جس میں ذہن بھی شامل ہے، وہ بھی سو کر فریش ہو جاتا ہے۔ سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ رات کو ہم نے سونے کے لیے بنائی ہے اور دن کو ہم نے کام کے لیے بنایا ہے، اور رات کی نیند بہت اہمیت کی حامل ہے۔ جو رات کو نہیں سوتے ان کو جسمانی طور پر مرض لاحق ہو جاتے ہیں، بے شمار مرض ہیں جو ہو جاتے ہیں، اور نیند اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا وجہ رات کو جاگنے کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ انسان کو چاہیے رات کو جلدی سوئے تاکہ تہجد میں بھی اٹھ سکے۔ رات کو جو وضو کر کے سوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو رات بھر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے لیے تشریف لاتے تو اپنا بستر جھاڑتے پھر سوتے تاکہ کوئی موذی جانور نہ آ جائے۔ جب لیٹنے کے لیے دائیں کروٹ کے لیٹتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نہ سوتے تھے جب تک آپ کے تکیے کے نیچے مسواک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نہ رکھ دیتی تھی، اور پھر اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں گال کے نیچے رکھتے، اور ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھتے اور اپنے ہاتھوں پر پھونکتے، پھر اپنے ہاتھ اپنے جسم پر پھیرتے جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے۔ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھنا چاہیے۔ یہ ایک غلام سے بہتر ہے۔ اگر برا خواب دیکھے تو 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لے، اور جس کرپٹ پر تھا دوسری کرپٹ پر سو جائے، اور اگر ہو سکے تو 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے گا ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے، اور صبح تک اس شخص کے پاس کوئی شیطان نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کرتے تھے۔ 2 آیات یہ ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ سوتے وقت پڑھنا چاہیے، اور سوتے وقت یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے اللہم اسمک اموت واحیا۔ یہ تھے سونے کے آداب۔